اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے ہے۔ آؤ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، میں ریکٹ لے کر آتی ہوں، تم یہ ٹیبل اٹھا کر ادھر رکھو۔ ان کے برابر والا گھر پچھلے چند ماہ سے خالی تھا۔ باہر برائے فروخت کا بورڈ لگا تھا۔ وہ دونوں اکثر اپنی دیوار پھاند کر وہاں چلی جاتی۔ وہاں کا لان ان کے لان سے کافی بڑا تھا، یہاں وہ بڑے آرام سے کھیل لیتی تھیں۔ وہ دونوں کھیل میں اس قدر محو تھیں کہ باہر نہ تو انہیں گاڑی رکنے کی آواز سنائی تھی اور نہ ہی اس کا ہارن اور نہ ہی گیٹ کھلنے کی آواز۔ بمشکل تمام وہ وقت پہ آفس پہنچی تھی۔ اندر ہی اندر اس کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ سارا دن وہ یہی سوچ کر ہولتی رہی کہ اب بلاوا آیا کہ تب آیا۔ بریک ٹائم کے بعد وہ خاصا ایزی فیل کر رہی تھی۔ لگتا ہے بلا ٹل گئی، اس نے سوچا۔ وہ زور و شور سے علینا سے کرنٹ افیئرز پر بحث کر رہی تھی جب پیون نے آ کر جیسے اسے موت کا پیغام سنایا۔ آپ کو سر آفس میں بلا رہے ہیں۔ اس کا تو خون خشک ہو گیا۔ آج تو خیر نہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بہت ہی پیارا سا ناول آپ سب کے لیے ہے، جس کا نام ہے ہر لمحہ کھلتے گلاب سا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کی طرف۔ مہدیہ تمہیں سر بلا رہے ہیں، علینا نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ مجھے بلا رہے ہیں؟ اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ ہاں تو میں مذاق تھوڑی کر رہی ہوں۔ موڈ کیسا ہے ان کا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میرے ساتھ تو اچھا تھا، تمہارا پتہ نہیں۔ کندھے اچکا کر سامنے رکھے کالمز پڑھنے لگی۔ بس میرے ساتھ ہی گفتگو کرتے وقت انگارے چباتے ہیں۔ اس نے کلس کر سوچا۔ جلتو جلالتو کا ورد کرتی اندر چلی گئی، جو اسے دفتر کم اور قید خانہ زیادہ لگتا تھا۔ یس سر، دستک دے کر وہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ بیٹھیے پلیز۔ وہ فائلوں میں سر گھسائے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر فائل بند کر دی اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مہدیہ کو اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ مس مہدیہ فراز صاحبہ، اگر آپ کی یادداشت کام کرتی ہو تو میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ طیب کے ساتھ جا کر ڈاکٹر اعظم خان کا انٹرویو لے کر آئیے۔ خاصے چبا چبا کر لفظ ادا کیے گئے تھے۔ جی سر، بالکل کہا تھا۔ اس نے نہایت زور و شور سے سر ہلایا۔ اب میں اتنی بھی بھلکڑ نہیں۔ ویری گڈ، کہاں ہے وہ انٹرویو؟ سر وہ انٹرویو تو ایک دم بوکھلا گئی۔ یہ بات تو اس کے ذہن سے نکل ہی گئی تھی۔ سر کل تو طیب 2:30 بجے ہی چلا گیا تھا، میں اس لیے جا نہیں سکی۔ اسے ایک دم یاد آیا تھا کہ آپ نے اسے بتایا تھا کہ ڈاکٹر اعظم خان کے انٹرویو کے لیے جانا ہے، یا آپ نے اسے جانے سے منع کیا تھا؟ وہ برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ میں نے اسے بتایا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب گھر چلا گیا، اس نے معصومیت سے کہا۔ ماشاء اللہ، کہاں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ 2:30 بجے چلا گیا، کہاں یہ ہی نہیں آپ کو پتہ چل سکا کہ وہ کب چلا گیا؟ اس نے خاصے طنزیہ انداز میں کہا۔ مہدیہ کو اپنی شامت صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کب اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوں گی، یہاں سے چھوڑنے کے بعد؟ نو یو آر ناٹ اے چائلڈ۔ جانتی ہوں میں لمڈھینگ، دل میں جواب دینا ضروری سمجھا۔ اگر آپ اسی طرح سستی کریں گی تو آپ کو دیکھ کر کوئی اور بھی اثر لے سکتا ہے۔ جی نہیں، ہر کوئی تمہاری طرح سڑا ہوا کریلا نہیں ہے۔ اب جائیے اور آپ کے ٹیبل پر جو آرٹیکل پڑھے ہیں انہیں چیک کیجیے، اور آئندہ احتیاط لازم ہے۔ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ مہدیہ کو تو گویا قید سے رہائی ملی تھی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو اکڑو خان؟ میری جگہ اگر ہانی ہوتی 2 منٹ میں سیدھا کر دیتی موصوف کو۔ اپنی ٹیبل کی طرف آتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر علینا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ مجھے تو کسی ہارر مووی کے ہیرو لگتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ خون خشک کر دیا میرا۔ دھپ سے کرسی پر بیٹھی۔ ہیرو تو وہ واقعی ہیں، لیکن ہارر مووی کے نہیں، رومانٹک مووی کے۔ علینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ اس نے آنکھیں پھاڑی۔ رومانٹک مووی؟ ارے ایسا خشک رومانس تو کبھی محمد علی نے نہیں کیا ہوگا جیسے یہ کریں گے۔ اس کی بات پر علینا ہنستے ہی چلی گئی۔ ویسے بائی دا وے، تمہارے سر سے اتنی کیوں لگتی ہے؟ اس نے خاصے رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ آپ دونوں خواتین لڑتی رہیں گی یا کچھ کام بھی کریں گی؟ بالآخر طیب کو مداخلت کرنا ہی پڑی۔ کام کیا خاک کروں، سارا موڈ خراب کر دیا میرا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ تم کل گھر جاتے، نہ مجھے ڈانٹ پڑتی اس ہٹلر سے۔ آخری الفاظ منہ ہی منہ میں ادا کیے تھے۔
پھر سر جھٹک کر کام میں مشغول ہو گئی، مبادا کہیں دوبارہ نہ پیشی ہو جائے۔ ہانی میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ جاب چھوڑ دوں۔ تن کا گھاس توڑتے ہوئے اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ہائے، ابھی تو تمہیں 1 ماہ بھی نہیں ہوا، اتنی مشکلوں سے تو تمہیں اجازت دلوائی تھی تائی ابو سے۔ ان کے سامنے تو بڑی بڑھ کے مار رہی تھی، میں جاب کر سکتی ہوں، مجھ میں بڑا ٹیلنٹ ہے، اب کس ناک سے چھوڑو گی؟ ہانیہ نے اسے گھورکا۔ اسی ناک سے چھوڑوں گی، اب جاب چھوڑنے کے لیے نئی ناک تو لگوانے سے رہی۔ وہ چڑھ کر بولی، ہوا کیا ہے تمہیں؟ کل تک تو تمہارا بوریت سے برا حال تھا۔ اس نے ضد چھو کر پوچھا۔ ہونا کیا ہے؟ وہ ہمارے جو باس ہیں ہلاکو خان کے جانشین۔ ہانی تم یقین کرو، انہیں اور کوئی کام نہیں سوائے مجھے ڈانٹنے کے۔ جب فارغ ہوتے ہیں مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ قسم سے ہانی، اتنی ڈانٹ تو تمہیں BA میں فیل ہونے پر نہیں پڑی جتنی مجھے پچھلے چند ہفتوں میں پڑ چکی ہے۔ اس نے رونی صورت بنا کر کہا، کس کی مجال ہے جو میرے ہوتے ہوئے تم پر انگلی اٹھائے؟ ہانیہ نے خاصے جوش میں کہا، شان یا سعود کی طرح خالی بڑکے مارنے سے بہتر ہے جیٹ لی کی طرح عملی کاروائی کرو۔ تم فکر نہ کرو ڈیئر کزن، اب دیکھنا کس طرح تمہارے باس کو سیدھا کرتی ہوں۔ ایسے ایسے جادو ٹونے کروں گی کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اس نے دلاسا دیا اور مہدیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ ان بکواسیات کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تمہارے پاس؟ کسی بنگالی بابا کی نانی؟ تو اور کیا کروں جس پہ تمہارے حسن کا جادو نہ چل سکا؟ مجھے کیا خاک گھاس ڈالے گا؟ چلو چھوڑو ان باتوں کو، آؤ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، میں ریکٹ لے کر آتی ہوں، تم یہ ٹیبل اٹھا کر ادھر رکھو۔ اس نے لان کے وسط میں پڑے ہوئے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ مہدیہ سر ہلاتی اٹھ گئی۔ ان کے برابر والا گھر پچھلے چند ماہ سے خالی تھا۔ باہر برائے فروخت کا بورڈ لگا تھا۔ وہ دونوں اکثر اپنی دیوار پھاند کر وہاں چلی جاتی۔ وہاں کا لان ان کے لان سے کافی بڑا تھا، لہٰذا یہاں بڑے آرام سے وہ کبھی بیڈمنٹن کھیلتی، کبھی ماہم اور حمزہ کو بھی ساتھ لے جا کر کرکٹ کھیلتی۔ وہ دونوں کھیل میں اس قدر محو تھیں کہ باہر نہ تو انہیں گاڑی رکنے کی آواز سنائی تھی اور نہ ہی اس کا ہارن اور نہ ہی گیٹ کھلنے کی آواز۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے عمر معاذ نے بے حد حیران ہو کر سامنے بیڈمنٹن کھیلتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھا۔ ریکٹ والا ہاتھ فضا میں بلند کرتی مہدیہ کی نظریں سامنے اٹھی، جہاں کوئی ہونک بنا کبھی اسے دیکھ رہا تھا اور کبھی ہانیہ کو۔ مہدیہ کی نظروں کے تعاقب سے ہانیہ نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اے مسٹر، یہ سامنے لگا 2.5 من کا گیٹ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ بغیر اجازت یہ منہ اٹھائے بھاگے چلے آئے ہو، اور اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی؟ ہانیہ دائیں ہاتھ میں پکڑے ریکٹ کو بائیں ہاتھ پر مارتے ہوئے نہایت مالکانہ انداز میں بول رہی تھی۔ اس کی بات عمر معاذ کو چونکا گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کیا تم نے مجھے چور کہا؟ وہ تب ہی تو گئی، نہیں کوتوال۔ مقابل کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ہانی چھوڑو تم، پتہ نہیں کون ہے۔ مہدیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانا چاہا۔ میں اس جیسوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ دیکھیں مسٹر، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں نے اپنے چوکیدار کو بلوا لیا 1 منٹ میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دے گا، لہٰذا اپنی شکل گم کرو اور یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اب کی دفعہ لہجے میں سختی پیدا کرنے کی خاصی کوشش کی گئی تھی۔ اس نے زور سے کہا لگایا، سویٹ گرل، چلوں پھروں گا تو میں یہاں صرف، لیکن اب ہر وقت تمہیں نظر آنا ذرا مشکل کام ہے۔ آنکھوں میں شوق مسکراہٹ لیے سامنے کھڑی نازک لڑکی کو دیکھ کر بولا، ہاں زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی شہزادہ سلیم نہیں ہو تم۔ ہانیہ کو غصہ ہی تو آ گیا۔ چلو میں شہزادہ سلیم اور تم انارکلی، ٹھیک؟ اس نے صلح جو انداز میں کہا۔ تم؟ ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ریکٹ مار مار کر اس بدتمیز کا سر پھاڑ دیتی۔ عمر میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم ہو کہ اندر آ کر ہی بیٹھ گئے ہو۔ گیٹ سے اندر آتے شخص کو دیکھ کر جہاں ایک دم مہدیہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، وہیں طہا معاذ نے بھی خاصی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہانی، میرے باس طہا معاذ۔ اس نے بے حد گھبرا کر ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ واٹ؟ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے کھڑے بے حد ڈیسنٹ اور سوبر سے بندے کو دیکھ کر ایک پل کو تو وہ خائف ہوئی، اگلے ہی لمحے سے مہدیہ سے کی گئی ساری زیادتیاں یاد آنے لگیں۔ اوہ، تو آپ ہیں مہدیہ کے باس جو ہر وقت اسے ڈانٹتے رہتے ہیں؟ اس نے بغیر کسی لحاظ کے کہا۔ آپ کی تعریف؟ طہا نے قدرے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تعریف اس خدا کی
جس نے انہیں بنایا؟ جواب ہانیہ کے بجائے عمر کی طرف سے آ رہا تھا۔ تم اپنی بولتی بند رکھو مسٹر، وہ تب کر بولی۔ پھر طہا کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھیں میری کزن نہایت معصوم ہے، کبھی کبھار کوئی غلطی ہو بھی جائے تو آپ کو چاہیے کہ اسے نظر انداز کر دیں، لیکن نہ جی، آپ تو ہر وقت طاق میں رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں آپ کی جھاڑیں سن سن کر کیسی دبلی ہو گئی ہے۔ میں تو خود کسی دن آنے والی تھی آپ کے آفس، وہ تو شکر ہے کہ آپ یہیں مل گئے۔ ہانیہ شروع ہو چکی تھی۔ مہدیہ نے سٹ پٹا کر اس کے پاؤں پہ پاؤں مارتے ہوئے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ ویسے بائی دا وے آپ ان کی خالہ ہیں؟ عمر کی زبان میں ایک مرتبہ پھر کھجلی ہوئی۔ نہیں، خالو۔ اس نے خار کھاتی نظروں سے اسے گھورا۔ ارے نہیں، آپ کو خالو بننے کی ضرورت نہیں، ہم مل بانٹ کر رشتے بنا لیں گے۔ اس نے دلچسپی سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کوئی کرارا سا جواب دیتی، حمزہ کا سر دیوار سے نظر آیا۔ پھپھو، بابا جان آ گئے ہیں۔ اوف مائی گاڈ! اور ان دونوں نے ایک ساتھ کہا، تقریباً بھاگتی ہوئی گیٹ کراس کر گئی۔ عمر اور طہا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ صبح حسب معمول افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ بھابھی نے ماہم اور حمزہ کو اسکول بھیجنے کے ساتھ ساتھ بھائی کو بھی آفس بھیجنا ہوتا تھا۔ ہانیہ تو وین سے کالج جاتی، جبکہ مہدیہ کو بابا ڈراپ کر دیتے۔ ہانی، مجھے تو اب آفس جاتے ہوئے بھی بڑا ڈر لگ رہا ہے، تم دیکھنا وہ سڑیل اب سارا غصہ مجھ پر ہی نکالے گا۔ مہدیہ نے بال بناتے ہوئے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ارے اس کی ایسی کی تیسی، کل اگر تایا بن آتے تو میں نے اس کو اچھی طرح سبق سکھا کے آنا تھا۔ ویسے یار، اس بندے کی پرسنالٹی میں اتنا وقار اور روب ہے کہ ایک پل کو تو میں گھبرا گئی تھی۔ ہانیہ نے سینڈل کے سٹریپ بند کرتے ہوئے کہا۔ پھر خود سوچو مجھ مسکین کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تم یقین کرو ہانی، جب وہ ڈانٹتے ہیں تو درمیان میں سانس بھی نہیں لیتے۔ مہدیہ کی بات پر وہ زور سے ہنسی۔ ڈونٹ وری یار، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ادھر شفٹ ہو رہے ہیں۔ کل دیکھا تھا کس طرح گاڑی میں سامان لدا ہوا تھا، اور وہ جو دوسرا نمونہ تھا پورا خبیث لگ رہا تھا، کیسے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا اسے کچا چبا جاؤں۔ ہانیہ نے تصور میں ہی سے شوٹ کرتے ہوئے کہا۔ مہدیہ، ہانیہ، جلدی آؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ماما آوازیں دے رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے اپنے بیگ اٹھائے اور نیچے کی طرف دوڑ لگا دی۔ بمشکل تمام وہ وقت پر آفس پہنچی تھی۔ اندر ہی اندر اس کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ سارا دن وہ یہی سوچ کر ہولتی رہی کہ اب بلاوا آیا کہ تب آیا۔ بریک ٹائم کے بعد وہ خاصا ایزی فیل کر رہی تھی، لگتا ہے بلا ٹل گئی۔ اس نے سوچا وہ زور و شور سے علینا سے کرنٹ افیئرس پر بحث کر رہی تھی۔ پیون نے آ کر جیسے اسے موت کا پیغام سنایا۔ آپ کو سر آفس میں بلا رہے ہیں۔ اس کا تو خون خشک ہو گیا۔ آج تو خیر نہیں، زیادہ نہیں تو لگتا ہے 2-4 تھپڑ تو رسید کر ہی دیں گے۔ دستک دینے سے پہلے اپنے اوسان بحال کیے۔ یس۔ وہ خاموشی سے چلتی سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ طہا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ آپ گھر جا کر میری شکایتیں کرتی ہیں؟ چند ثانیے اس کو دیکھنے کے بعد وہ سخت لہجے میں بولا۔ مہدیہ پر گھڑوں پانی آ گرا۔ دل ہی دل میں ہانی کو ہزار گالیوں اور کوسنوں سے نوازا۔ آپ کا خیال ہے آپ ڈانٹنے کا مجھے ذاتی طور پر بہت شوق ہے؟ قدرے اس کی طرف جھکا۔ خفت سے مہدیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ طہا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ بلیک اور گرے کمبینیشن کے سوٹ میں ہم رنگ بڑا سا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا گیا تھا۔ میک اپ سے مبرا، بے داغ شفاف چہرہ، اجلی رنگت، گہری براؤن آنکھیں جن پر گھنیری پلکوں کی چلمن گرائی گئی تھی۔ طہا کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ کوئی سخت گیر قسم کا انسان نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، جب بھی وہ سامنے آتی اس کا رویہ خود بخود سخت ہو جاتا۔ شاید اس کا یہی روپ دیکھنے کے لیے اب بھی اس نے نہایت دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے مہدیہ کے چہرے کی سرخی میں مزید اضافہ ہوا تھا، اور طہا کی دلچسپی میں۔ فون کی تیز بیل نے اس کی محویت کو توڑا۔ خود کو سرزنش کرتے ہوئے اس نے فون اٹھایا۔ مہدیہ نے بے ساختہ پیشانی سے پسینہ صاف کیا، ڈلتے ڈلتے اس کی طرف دیکھا، مکمل طور پر فون کی جانب متوجہ تھا۔ واقعی بندہ تو ڈیشنگ اور سمارٹ ہے سڑا ہوا کریلا، ذرا سی شکل ہی کیا اچھی ہے، موصوف سمجھتے نہ جانے کیا ہیں، ترم خان کہیں کا۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار بآوازیں بلند بھی کر سکتی ہیں۔ فون رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ مہدیہ کا جی چاہا فون سیٹ اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے۔ کچھ تو عقل ٹھکانے ہے موصوف کی۔
اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ اور کون کون سی باتیں آپ کو یہاں ناگوار گزرتی ہیں، اس نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ نہیں سر، آئی ایم سوری، وہ تو ہانیہ کو ویسی عادت ہے الٹا سیدھا ہانکنے کی۔ بالآخر اسے اپنا دفاع کرنا پڑا۔ آپ کو کوئی بات بری لگی تو سوری، ہمت کر کے اس نے کہہ ہی دیا۔ اینی وے، میرا مقصد آپ کو ٹیز کرنا نہیں تھا۔ انداز میں خاصی شان بے نیازی تھی۔ مہدیہ کا 2-2.5 کلو خون جل کے رہ گیا۔ بالکل، آپ نے تو مجھ پر گلاب کے پھول نچھاور کیا نا۔ اوکے، جائیں اپنی سیٹ پر، اور ہاں آئندہ ایسی باتوں سے احتراز کریں۔ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ جلتی بھونتی اپنی سیٹ پر آ گئی۔ پڑوس میں نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں۔ ڈنر کے دوران ماما انہیں بتا رہی تھی مسز ماس آج میرے پاس آئی تھیں۔ فی الحال تو وہ سامان سیٹ کر رہے ہیں، 1-2 دنوں میں رہائش بھی اختیار کر لیں گے۔ اچھی فیملی ہے، 2 بیٹے ہی ہیں۔ پرسوں سنڈے ہے، میں نے انہیں ڈنر کے لیے انوائٹ کر لیا ہے۔ پانی پیتی مہدیہ کو زبردست اچھو لگا تھا۔ شکر ہے یہاں بھی کوئی آیا۔ اچھا کیا جو آپ نے انہیں انوائٹ کر لیا، بریانی سے انصاف کرتی بھابھی نے اظہار خیال کیا۔ اور آپ دونوں بھی سنڈے والے دن گھر پر ہی رہیے گا، ماما بابا جان اور بھائی سے مخاطب تھیں۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلائے۔ ماما اور بھابھی تو ابھی سے مینیو تیار کرنے لگ گئیں۔ وہ دونوں جی بھر کے بدمزہ ہوتے اپنے کمرے میں آ گئیں۔ ہانی، اگر ان دونوں نے بابا جان سے ہماری شکایت کر دی تو پھر؟ مہدیہ کو نیا خدشہ لاحق ہوا۔ تو کر دیں، ہم مانیں گے ہی نہیں۔ میں تو صاف مکر جاؤں گی۔ ہانیہ نے کان سے مکھی اڑائی۔ تم تو مکر جاؤ گی، میرا کیا بنے گا؟ پتہ ہے آج اس نواب زادے نے میری اتنی بے عزتی کی ہے، اور ساتھ ہی اس نے ساری رداد اسے سناتی۔ کیا؟ اس کی اتنی جرت؟ ہانیہ کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ اس کو تو میں مزہ چکھاؤں گی۔ پرسوں آ رہے ہیں نا موصوف ڈنر پہ، سیدھا کر کے رکھ دوں گی۔ مثلاً کیا کرو گی تم؟ جمال گھوٹا کھانے میں ملا کر کھلا دوں گی، اور وہ جو دوسرا باگڑ بلا ہے اسے تو دل کرتا ہے نیلا تھوتھا ہی کھلا دوں۔ اس کے انداز پر مہدیہ کو ہنسی آ گئی۔ اگر تمہارے نیک ارادوں کی خبر بابا جان کو ہو جائے تو خیر نہیں۔ آئے ہائے، وہ دھپ سے بیٹھ پر بیٹھی۔ یہی تو مصیبت ہے۔ خیر دیکھی جائے گی، فی الحال تو تم یہ ٹیوب لائٹ آف کر دو، نیند آ رہی ہے۔ سست الوجود کبھی پڑھ بھی لیا کرو، یا پھر انگلش میں سپلی لینے کا ارادہ ہے؟ مہدیہ نے اسے لتاڑا۔ سپلی آ جائے گی تو پھر کیا ہے، کبھی نہ کبھی تو بی اے کلیئر ہو ہی جائے گا، لاپرواہی سے کہتی وہ سونے لیٹ گئی۔ مہدیہ نے اسے گھورا، پھر خود بھی لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ البتہ سونے سے پہلے 2 ڈارک گرے نگاہوں کی تپش اسے بری طرح ڈسٹرب کر گئی تھی۔ چھٹی کا دن نہایت مصروف گزرا تھا۔ ڈسٹنگ وغیرہ سے فارغ ہوئے بھی بھابھی تو کچن میں گھس گئیں کہ ڈنر کے لیے اہتمام کرنا تھا۔ صدا کی کام چور ہانیہ نے کل میرا ٹیسٹ ہے کہہ کر جان چھڑوائی تھی، لہٰذا مہدیہ کو ہی بھابھی کی ہیلپ کرنی پڑی۔ شکر تھا کہ ان کی آمد سے پہلے تمام چیزیں تیار تھیں۔ وہ سلاد بنا رہی تھی جب باہر سے آوازیں آنے لگیں۔ مہدیہ، بریانی دم پر ہی سے ذرا دیکھ لینا، اور ہانیہ سے کہو اب نیچے آ جائے، بہت ہو چکی پڑھائی۔ بھابھی تیز تیز لہجے میں ہدایت دیتی باہر نکل گئی۔ ہو گئی تیاری مکمل؟ ہانیہ نے کچن میں جھانکا۔ ہاں، تمہارا بھی نام نہاد ٹیسٹ تیار ہو گیا ہو تو تم بھی آ جاؤ۔ ہنستے ہوئے سلاد کے پتے کھانے لگی۔ یار یہ کچن کا جھنجھٹ میرے بس کا روگ نہیں، اس لیے تو ملتان چھوڑ کر لاہور بھاگ آئی ہوں۔ اگر تمہارے سسرال میں درجن بھر لوگ ہوئے نا، پھر سر پیٹتی رہ جانا، مہدیہ نے ڈرایا۔ نو پرابلم، میں اپنے کسی جیٹھ یا دیور سے تمہاری شادی کروا دوں گی، اس نے فوراً حل پیش کیا۔ مرو تم ذلیل، مہدیہ نے اسے دھپ رسید کی۔ ماما تم دونوں کو اندر بلا رہی ہیں، بھابھی نے اندر آتے اطلاع دی۔ ہائی ہانی، میرے باس بھی آئے ہوں گے۔ مہدیہ کا تو رنگ اڑ گیا۔ الو کی پٹھی، تمہارے باس کا آفس نہیں، تمہارے باپ کا گھر ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ طاہا اور عمر نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ میری بھتیجی ہانیہ، ملتان سے آئی ہے پڑھائی کے سلسلے میں۔ ماما تانیہ آنٹی سے تعارف کروا رہی تھی، اور یہ میری بیٹی مہدیہ، ایم اے جرنلزم کے بعد ایک میگزین میں جاب کر رہی ہے۔ وہ دونوں سب کو مشترکہ سلام کر کے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اچھا، تو مہدیہ بیٹی طاہا کے آفس میں جاب کرتی ہے، معاذ انکل خوش دلی سے کہہ رہے تھے۔ غالباً وہ سب نہ صرف ایک دوسرے کو تعارف حاصل کر چکے تھے بلکہ غائبانہ ان کا تعارف بھی کروا چکے تھے۔ مہدیہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ لگتا ہے آپ سے پہلے بھی کہیں ملاقات ہوئی ہے۔ عمر نے قریب بیٹھنے کا فائدہ اٹھایا۔ جی بالکل،
عالم برزخ میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں آپ کو، ہانیہ نے نہایت جل کر جواب دیا۔ آپ وہاں مجھ سے ملنے گئی تھیں؟ تجسس بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں، میں تو یہ التجا کرنے گئی تھی آپ سے کہ برائے مہربانی اب دوبارہ زمین پر آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ زمین پر رہیں اور ہم عالم برزخ میں؟ وہ دائیں بائیں سر ہلانے لگا۔ اتنے میں کھانا لگ چکا تھا، وہ سب ڈائننگ روم میں آ گئے۔ ثانیہ آنٹی نے اپنی برابر مہدیہ کو بٹھایا، یہ الگ بات کہ عین سامنے والی چیئر پر طہا براجمان تھا۔ نوالے مہدیہ کے حلق میں اٹکنے لگے۔ نہ جانے کیوں اس شخص کی موجودگی میں وہ ایزی فیل نہیں کرتی تھی۔ طہا، یہ کباب ٹیسٹ کرو، مہدیہ نے بنائے ہیں۔ ماما اسے کباب پیش کر رہی تھی۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر کنفیوز سی مہدیہ پر ڈالی اور کباب اٹھا لیا۔ ہانیہ کون سے سبجیکٹ پڑھ رہی ہے؟ یوں ہی باتوں کے دوران ثانیہ آنٹی نے پوچھا تو عمر کے کان فوراً کھڑے ہوئے۔ پانی پیتی ہانیہ کے حلق میں ڈھیروں کنین گھل گئی۔ یہ منحوس سوال ضرور کرنا تھا۔ بھائی ہماری ہانیہ ہر سبجیکٹ پڑھ لیتی ہے سوائے انگلش کے، حسن بھائی ہنستے ہوئے بولے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال ہانیہ پھپھو کی انگلش میں سپلی آئی تھی، حمزہ نہایت مزے سے کہہ رہا تھا۔ بس ذرا سی انگلش ویک ہے ہانیہ کی، اور پچھلے سال ہمیں کوئی مناسب ٹیوٹر بھی نہیں ملا تھا۔ بھابھی نے اس کا دفاع کیا۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، عمر کا ماسٹرز ان انگلش کس دن کام آئے گا؟ ہانیہ بیٹا، عمر آپ کو ٹائم دے دیا کرے گا۔ کیوں عمر؟ معاذ انکل نے تجویز پیش کرتے ہوئے عمر سے پوچھا۔ وائی ناٹ، اٹس مائی پلیجر۔ ہانیہ کی کڑواہٹ میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ ماما البتہ خوش تھیں۔ بھائی چائے اب مہدیہ بنائے گی، کیونکہ اتنی زبردست چائے بناتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا بندہ چائے بنانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ بھابھی نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ دھیرے سے مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ڈنر کے بعد سب سٹنگ روم میں آ کے مرد حضرات تو بزنس کو ڈسکس کر رہے تھے، جبکہ خواتین حسب عادت فیشن پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ سر شوگر کتنی لیں گے آپ؟ سب کو چائے سرو کرنے کے بعد وہ طہا سے مخاطب ہوئی۔ ارے سر اور باس ہوں گے اپنے آفس میں، یہاں تو ہمارے مہمان ہیں اور اب پڑوسی بھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ہانیہ نے پہلے اسے ٹوکا، پھر طہا سے رائے مانگی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، خوش دلی سے بولا۔ پھر مہدیہ کی طرف دیکھا جو اس کے جواب کے منتظر تھی۔ 1 چمچ۔ اس نے چائے کا کپ اسے پکڑایا اور اپنا کپ لے کر ہانیہ کے برابر بیٹھ گئی۔ ایک بات تو بتائیں طہا صاحب، ہانیہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اس دن میں نے آپ کو ذرا سی 2 باتیں کیا سنا دیں، آپ سے برداشت نہیں ہوا، فوراً جھاڑ کے رکھ دیا بیچاری بچی کو، اور خود جو 2 گھنٹے ڈانٹتے رہتے ہیں، درمیان میں سانس بھی نہیں لیتے، تو ذرا سوچئے ایسے میں مہدیہ کے دل پر اف مہدیہ نے زور سے اس کا پاؤں دبایا کہ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلک گیا۔ ہانی کی بچی، بند رکھ اپنی زبان۔ اس کی بڑبڑاہٹ طہا نے سن لی تھی۔ لبوں پر عمر ڈالنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو اس نے بمشکل روکا۔ دوسروں سے وکالت کرانے سے بہتر ہے اپنا کیس خود لڑا جائے۔ اس نے مہدیہ پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ سر میں نے تو ہانی سے کچھ نہیں کہا، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی۔ اف اللہ، آپ تو بالکل ظالم و جابر حکمرانوں کی طرح روپ ڈالتے ہیں۔ ہانیہ کی بات پر وہ زور سے ہنسا تو مہدیہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ یہ ہنستا بھی ہے؟ بھائی چائے تو واقعی مزے کی تھی، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ ثانیہ آنٹی مشکور سی کھڑی ہو گئی تھی۔ کل سے پڑھنے کے لیے تیار رہنا۔ جاتے عمر اس سے مخاطب تھا۔ تم سے پڑھنے آتی ہے میری جوتی، بغیر کسی لحاظ کے منہ پھاڑ کے بولی۔ ظاہر ہے اب تم جوتی کے بغیر تو آنے سے رہی، وہ کون سا کسی سے کم تھا؟ ہانیہ نے کینہ توز نظروں سے اسے گھورا۔ دیکھ مگر پیار سے، وہ شرارت سے گویا ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ سے نظروں میں ہی چبا جاتی وہ باہر کی طرف لپکا، جبکہ وہ غصے سے بل کھا کے رہ گئی۔ میں نہایت فرینک ماحول میں پڑھاؤں گا، جو بات سمجھ میں نہ آئے تم فرینڈلی مجھ سے پوچھ سکتی ہو، کیونکہ تم میری پہلی شاگرد ہو، اس لیے میں ایک اچھا استاد بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ پہلی دفعہ وہ کچھ انسانوں والے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ہانیہ کو کچھ اطمینان ہوا، ورنہ اس کا تو ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا پڑھنے کا، اور عمر ماس سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ تو تایا ابو کے ڈر کی وجہ سے آ گئی تھی، جو آج گھر پہ ہی تھے۔ ویسے انگلش میں کون سی چیز مشکل لگتی ہے تمہیں؟ مجھے انگلش ساری کی ساری ہی مشکل اور بکواس لگتی ہے، برا سا منہ بنا کر بولی تو عمر مسکرایا تھا۔ میٹرک میں تمہاری انگلش میں کتنے مارکس تھے؟ 43۔ ایف اے 72۔ ماشاء اللہ، بڑا شاندار رزلٹ ہے۔
शायद तंज कर रहा था, कम अज़ कम हानिया को तो यही लगा। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, ना कि गड़े मुल्दे उखाड़ने, इसने रुखाई से कहा तो वो हंसने लगा। चलो फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। टेंसेस आते हैं? संजीदा हुआ। अब इतनी भी नालायक नहीं कि टेंसेस ही ना आते हो। इस दफ़ा पहली दफ़ा कुछ इतराने का मौका मिला। टेस्ट ले लूँ? वाई नॉट। ओके, फिर ट्रांसलेट करो कि दर्जी नहायत महारत के साथ कपड़े धोता है। इसने हवन्नकों की तरह इसकी शक्ल देखी, मुंह पर हाथ रखकर हंसे गई। एक्सक्यूज़ मी सर, दर्जी कपड़े धोता नहीं बल्कि सीता है। नहायत मुदब्बराना अंदाज में तस्हीह की गई। क्यों? ये कहाँ पर लिखा है दर्जी हमेशा कपड़े ही सिएगा और धोबी हमेशा कपड़े ही धोएगा? जाहिर है जो इनका पेशा है वही काम करेंगे, इसने लापरवाही से कहा। लेकिन वो इंसान भी तो है ना, और इंसान होने के नाते वो हर काम कर सकते हैं। वो अपने मौक़े पर डटा रहा। आई डैम केयर, मेरी बला से। धोबी से कपड़े धुलवाओ, सिलवाओ, प्रेस करवाओ, मुझे किसी धोबी दर्जी से कोई सरोकार नहीं। मुझे सिर्फ बीए की इंग्लिश पढ़नी है। इसने बहस से बचना चाहा। धोबी दर्जी से बेशक कोई सरोकार नहीं, मुझसे तो सरोकार है ना। आगे झुककर मायने खेस लहजे में बहा। क्या मतलब? इसने चौंक कर इसकी सिम देखा। मतलब फिर कभी समझाऊंगा, फ़िलहाल तो तुम सिर्फ पढ़ाई ही कर लो। एकदम से बात बदल गया। हाँ, मैं भी तो पढ़ने ही आई हूँ, कोई राग भैरवी सीखने नहीं आई। इसने चिढ़ते हुए कहा तो वह हंसने लगा। राग भैरवी भी सिखा दूंगा, फ़िक्र ना करो। लाओ पहले अपनी किताब तो दो। हानिया ने किताब इसे पकड़ा दी तो वाकई संजीदगी का लबादा ओढ़कर इसे पढ़ाने लगा। देखने में वो जिस कदर लाउबाली और शौक़ था, पढ़ाने का अंदाज़ इसी कदर मतानत और संजीदगी लिए हुए था। हानिया को दिल से कायल होना पड़ा, वरना जिस नीयत से वो आज आई थी, इसका इरादा हरगिज़ नहीं था कि मज़ीद इससे पढ़ेगी। आज तो सिर्फ ताए जान के डर की वजह से आ गई थी। अब इसे अपना इरादा बदलना पड़ा। आखिर को इसने बीए भी तो क्लियर करना था। आंटी सानिया की तबीयत ख़राब थी, वो मामा के साथ उनकी अयादत के लिए आई थी। आंटी आप बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करती, देखे तो कितनी वीक हो रही हैं आप। मेहदिया उन्हें देखते ही परेशान हो गई। नहीं बेटा, अब तो काफ़ी ठीक हूँ। वो इसे परेशान देखकर मुस्कुराई। खाक बेहतर है, बरसों की बीमार लग रही हैं। बस अब तुमने बिल्कुल भी बिस्तर से नीचे नहीं उतरना, मुकम्मल बेड रेस्ट करो। मामा प्यार से डांटते हुए कह रही थी। बेड रेस्ट कैसे करूं? मेरी कौन सा कोई बेटी है जो खाना वगैरह बना ले? 3 दिन तो हो गए हैं बाज़ार से खाना लाते हुए। इन बाप बेटे को तो जी भी ओप क्या हो गया। मैं सोच रही थी कि आज कुछ घर पे ही पका लूं। वो ठहर ठहर कर बोल रही थी। भाई मेहदिया और हानिया भी तो तुम्हारी बेटियां हैं, पड़ोसियों के भी कुछ हकूक़ होते हैं। और तुम इतनी बीमारी में क्यों पकाओ? ये मेहदिया है ना, शाम का खाना बना देगी। मामा नहायत अपनायत से कह रही थी। जी आंटी, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। जब तक आप मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं होती, मैं आपका खाना बना दिया करूँगी। इसने भी झट अपनी खिदमत पेश की कि नर्म दिल तो सदा की थी। आप लोग इतने अच्छे हैं कि मेरे पास तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं। वो इतनी तारीफ़ पे निहाल हो गई। मेहदिया उनसे खाने का मेन्यू पूछ कर किचन में आ गई। मामा थोड़ी देर बाद वापस चली गई थी। सालन बनाने के बाद इसने आटा गूंद कर रोटियाँ डाल दी। ये शुक्र था कि कबाबों का तैयार मसाला फ्रिज में पड़ा था। कबाब फ्राई करने में इसे 10-15 मिनट ही लगे थे। 1 कप चाय मिल सकती है? सलाद बनाने में मसरूफ़ थी जब ताहा ने इसे किचन में आकर कहा। वो एकदम चौंक कर मुड़ी। वो सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। मेहदिया ने इस बात में सर हिलाते केतली में पानी डालकर बर्नर पर रखा, और इसकी हैरत की इंतहा इस वक्त ना रही जब वो किचन में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। आराम से चाय बनने का इंतज़ार करने लगा। या अल्लाह, ये इतना नरम दिल, वो भी बग़ैर कल्फ लगा हुआ, कहीं क़यामत तो करीब नहीं? मेहदिया को तो दिल हौलने लगा। सर, चाय। वो अपनी किसी सोच में गुम था कि एकदम चौंका। हमेशा के सूटेड बूटेड हुलिये की बजाय वो सफ़ेद कुर्ता शलवार पिशावरी चप्पल पहनने घरेलू हुलिये में भी नहायत जाजिब नज़र लग रहा था। मेहदिया ने फ़ौरन से पेशतर निगाहें झुका ली। बैठ जाओ, इसने नर्म लहजे में कहा। नहीं सर, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है।
اس نے شائستہ انداز میں معذرت کی۔ بیٹھ جاؤ، میں چھوڑ آتا ہوں، اب کی دفعہ باروب لہجے میں کہا گیا۔ فوراً بیٹھ گئی۔ طاہا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت ڈرتی ہو مجھ سے؟ وہ مسکراتے پوچھ رہا تھا۔ کیوں، آپ ڈریکولا ہیں جو میں آپ سے ڈروں گی؟ اس کی بات پر وہ زور سے ہنسا۔ تھینک گاڈ بولیں تو۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا باس ہوں، وہ تو آفس میں ہوں، یہاں تو ہم فرینڈلی بات کر سکتے ہیں نا۔ اور جب تم مجھے سر سر کہہ کر بلاتی ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں گھر میں نہیں بلکہ آفس میں بیٹھا ہوں۔ مہدیہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اتنا بے تکلف لہجہ اور انداز نہایت اپنائیت لیے ہوئے تھا، یقیناً یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے سر، میرا مطلب ہے طاہا۔ نہیں، شاید یہ بھی نہیں۔ وہ اس کا نام لیتے ہوئے بوکھلا گئی۔ دیکھو مہدیہ، بعض اوقات ہمیں ادارے کا ماحول مینٹین رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں آفس میں ہر کسی سے ہر معاملے میں نرمی برتتا چلا جاؤں پھر میرا ادارہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا کبھی کبھار ہلکی پھلکی ڈانٹ ہو جانی چاہیے۔ وہ نہایت نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ کبھی کبھار ہلکی پھلکی ڈانٹ؟ مارے صدمے کے مہدیہ کا برا حال ہو گیا۔ بھائی تمہیں ذرا زیادہ ہی ڈانٹ پڑ جاتی ہے شاید، مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں، مجھ سے تو آپ کو ذاتی پرخاش جو ہوئی، اس نے چڑ کر کہا۔ ذاتی پرخاش تو نہیں، ایک ذاتی سی وجہ ضرور ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ انشاءاللہ جلد ہی سارے مطلب سمجھاؤں گا۔ وہ مبہم سا مسکرا دیا۔ میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ ایک دم ہی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تو طاہا بھی چائے کا کپ میں اس پر رکھتا کھڑا ہو گیا۔ پاپا عموماً 5 بجے اپنے آفس سے واپسی پر اسے پک کرنے آ جاتے تھے۔ آج تو 6 سے اوپر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سارا سٹاف چلا گیا۔ وہ کچھ پریشان سی کھڑی تھی۔ ارے مہدیہ، تم گئی نہیں ابھی تک؟ ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے میں موبائل تھامے وہ آفس سے نکلا تھا اور اسے اپنی سیٹ پر پریشان صورت بنائے دیکھ کر حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ نہیں سر، آج بابا جان نہیں آئے ابھی تک۔ مزید پریشان ہو گئی۔ تو اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضروری کام پڑ گیا ہوگا۔ چلو آؤ، میں بھی تو گھر ہی جا رہا ہوں۔ تھینک یو سر، میں ٹیکسی لے لیتی ہوں۔ اس نے معذرت کرنی چاہیے۔ ڈونٹ بی فارمل مہدیہ، ہم کوئی اجنبی تو نہیں۔ منتظر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا۔ منہ کے زاویے تو درست کر لو، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں بھگا کر لے جا رہا ہوں۔ گاڑی ریورس کر کے پارکنگ سے نکالتے ہوئے وہ اسے کہہ رہا تھا۔ میرا منہ ہی ایسا ہے؟ ہاں، ڈانٹتے وقت تو کبھی میرا منہ نہیں دیکھا۔ نہیں خیر، منہ تو ٹھیک ہی ہے، خود ہی بگاڑ لو تو اور بات ہے۔ وہ غالباً اسے چڑھا رہا تھا۔ کیا میں نے اپنا منہ خود بگاڑا ہے؟ اس سے پہلے مزید کچھ کہتی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ہائے، یہ گھر اتنی جلدی آ گیا؟ اس نے حیرت سے سوچا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا تو اس وقت نہ رہی جب سامنے سے آئس بال نظر آیا۔ میں نے سوچا کیا یاد کرو گی، کیسے ہم سفر سے پالا پڑا ہے، آج تمہیں آئس کریم ہی کھلا دیتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ مہدیہ کی سوئی لفظ ہم سفر پر اٹکی ہوئی تھی۔ کون سا فلیور لو گی؟ اس نے کارٹ پر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ کوئی سا بھی منگوا لیں۔ آرڈر دینے کے بعد وہ اس کی طرح متوجہ ہوا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، ناراض تو نہیں ہوگی؟ مہدیہ نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ فراز انکل نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ میں ذرا بزی ہوں، آج تم مہدیہ کو ڈراپ کر دینا۔ کیا؟ اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں؟ وہ چیخ اٹھی۔ اب بتا تو رہا ہوں، دیکھو تمہاری آئس کریم پگھل رہی ہے، جلدی سے ختم کرو۔ اس نے ٹوکا تو جلدی جلدی آئس کریم کھانے لگی۔ اسے صرف گھر جانے کی جلدی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں سب سے زیادہ کیوں ڈانٹتا ہوں؟ مہدیہ کے ہاتھوں کو ایک دم بریک لگی۔ تمہارا خفت سے سرخ چہرہ دیکھنے کے لیے۔ قسم سے یار، جب میں تمہیں ڈانٹتا ہوں تو تمہارا چہرہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت تمہیں ڈانٹتا ہی رہوں۔ مہدیہ کا دل یکایک زور سے دھڑکا اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کوئی ایسی بات بھی کرے گا، جبکہ وہ کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، پہلے دن سے ہی تم مجھے اپنے اتنے قریب لگیں کہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ تم اجنبی ہو میرے لیے۔ میں جتنا تمہارے قریب آنا چاہتا تھا تم اتنا ہی مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ پھر اتفاقاً ہم پڑوسی بن کے۔ مجھے قطعی نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنے مہربان ہونے والے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں ماما اور پاپا کو تمہاری طرح بھیج دیتا ہوں، پھر میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو منہ پھاڑ کر انکار کرتا ہوں، لہٰذا پہلے مجھے خود بات کرنی چاہیے۔ کہو ٹھیک کیا نا میں نے؟ وہ اس کی طرف جھکا پوچھ رہا تھا اور مہدیہ کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارا جسم بے جان ہو گیا ہو، اوپر سے کم وقت پسینے نے حشر بگاڑ دیا تھا۔
यूँ लगता था कि पानी बनकर इधर ही बह जाएगी, और दिल तो गोया पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को बेकरार था। चेहरा तो पहले ही कंधारी अनार की तरह सुर्ख हो रहा था, ऊपर से तहा की पुलतपिश नज़रों का हिसार। वैसे मैंने ये तो पूछा ही नहीं, मेरे बारे में तुम्हारे ज़र्री ख्यालात क्या हैं? उसने बेहद दिलचस्पी से इसे देखते हुए पूछा तो गड़बड़ा के। दिल तो पहले ही बेकाबू हो रहा था। इस वक्त इसे सन 60 की हीरोइनों की तरह शर्माना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर क्या करती। आजकल की हीरोइंस की तरह बेशर्म भी तो नहीं थी वो। मुझे देर हो रही है, फ़ौरन खड़ी हो गई, और कुछ सोच भी तो नहीं रहा था। तहा भी पेमेंट करके इसके पीछे ही आ गया। खामोशी भी नीम रज़ामंदी होती है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसने शौक लहजे में कहा, खुश फहमी है आपकी या नज़रों का धोखा? बिलाखिर वो बोल ही उठी, नज़रें धोखा खा सकती हैं, दिल तो धोखा नहीं खा सकता ना। इसका गंभीर लहजा गाड़ी में गूंजा तो धक से रह गई। क्यों? ये कहाँ लिखा है कि दिल धोखा नहीं खा सकता? और ये कहाँ लिखा है कि दिल धोखा खा सकता है? बाकायदा बहस पर उतर आया। मुझे नहीं पता, लिखा होगा कहीं ना कहीं। इसने चिढ़ कर कहा, या अल्लाह, किस अहमक लड़की से मोहब्बत कर बैठा हूँ मैं। उसने नहायत अफसोदगी से अंदाज में ठंडी आह भरी। हाँ तो ना करते मोहब्बत, मैंने आपकी मिन्नतें तो नहीं की थी। जल भुन कर रह गई। यार तुम तो अभी से बीवियों वाले अंदाज में लड़ती हो, बाद में पता नहीं क्या करोगी। वो मुस्कुराते हुए बोला। मेहदिया बुरी तरह गड़बड़ा के। बाकी तमाम रास्ता वो खामोशी रही। तहा गलचे बोलता रहा था। घर पहुंचते इसने शुक्र का सांस लिया। अलबत्ता तहा की बातें इसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर गई थी। कोई खूबसूरत खुशगवार सा एहसास इसे अपने हिसार में ले रहा था। ऐसा करो, पहले एक कप चाय पिलवाओ, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी इसने किताब खोली थी कि उमर इसके हाथ से किताब पकड़कर टेबल पर रखते हुए बोला, मुझे नहीं बनानी आती चाय वाय। इसने टका से जवाब दिया, इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक तुम्हें चाय नहीं बनानी आती? तुम मुझसे बड़े हो या छोटे? बड़ा हूँ तुमसे। खासा फ़ख्रिया लहजा था। तो फिर खुद ही बना लो, मुझे क्यों कहते हो? मैं मर्द होकर किचन में काम करता अच्छा लगूंगा? तेवरी चढ़ाकर पूछा गया। बिल्कुल अच्छे लोगोगे। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े होटल्स में मर्द हजरात ही कुक होते हैं, और उनके हाथ का बना हुआ खाना नहायत खुशदिली से खाया जाता है। गोया मालूमात में इजाफा किया गया। मैं किसी होटल का वेटर या कुक नहीं हूँ। खासे चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए गए। नहीं हो तो मैं क्या करूँ? बन जाओ। इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। तुम दुनिया की वाहिद औरत हो, एक कप चाय बनाने पर इतनी बहस कर रही हो। वो झुंझला गया। ख़बरदार, जो मुझे औरत कहा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? जी बिल्कुल, अभी तो आप फीडर पीती हैं। इसने तंजिया कहा। उमर, क्या हो रहा है? सानिया आंटी, जो घंटे भर से उनकी बहस सुन रही थी, बिलाखिर बोल उठी। मैं बना देती हूँ चाय। नहीं आंटी, आप रहने दें, मैं बना देती हूँ। हानिया जी भर के शर्मिंदा होते हुए खड़ी हो गई, जबकि सानिया आंटी सोच रही थी कि हानिया मेहदिया से कितनी मुख्तलिफ लड़की है। वो नहायत सुलझी हुई बावकार सी लड़की है। उमर के साथ ऐसी लड़की होनी चाहिए जो इस जैसे शौक व शरीर लड़कियों को काबू में रख सके, जबकि ये हानिया तो बिल्कुल ही आतिश फिशा है। अपनी ही किसी सोच पर मुस्कुराते हुए वो वहाँ से उठ गई। ये लो चाय, पी मर लो। कप पटकने वाले अंदाज में इसके सामने रखा गया। बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अपने हाथ से पिलवाओ, मरने के चांसेस भी बने। क्या तुम्हारे सर पे ना उड़ेल दूँ? कुछ तो होश ठिकाने आए। वो गुस्से से बोली। नाराज़ क्यों हो रही हो? चलो मूड दुरुस्त करो, तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। कौन सी गुड न्यूज़? इसने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मैं ऑफिस के सिलसिले में एक हफ़्ते के लिए दुबई जा रहा हूँ। एक हफ़्ते तक तुम्हारी छुट्टियाँ, खूब ऐश करना। वाकई? खुशी से इसका चेहरा खिल उठा। यानी पूरा हफ़्ता मौजे ही मौजे। इतनी खुश क्यों हो रही हो? मैं सारी उम्र के लिए थोड़ी ही जा रहा हूँ। इसे इतना खुश देखकर उमर को गुस्सा ही तो आ गया। एक हफ़्ता ही सही, इस मनहूस इंग्लिश से तो जान छूटेगी। इसने बुरा मनाए बगैर कहा। मिस करोगी मुझे? इसके चेहरे पर नज़रें जमाते इसने आहिस्तगी से पूछा। कुछ था ज़रूर इसके लहजे में। एक पल के लिए वो ठिठक गई। मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं तुम्हें मिस करूँगी? क्यों? जिसका दिमाग ख़राब हो वही किसी को मिस करता है। इस लिहाज से तो मेरा दिमाग अच्छा खासा ख़राब हो जाएगा। इसने पूरा अफसोस लहजे में कहा। तुम्हारा दिमाग पहले कौन सा सही है? वो इसकी बात समझे बगैर कहने लगी। तुम्हारा सुधारना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, खासे अफसोस से कह रहा था।
मुझे शौक़ भी नहीं है सुधरने का, मैं ऐसे बिगड़ी हुई ठीक हूँ। उधार रखने का इसे कतन शौक़ नहीं था। मोहब्बत तो बड़े बड़ों को सुधार देती है हानिया बीबी, वो सिर्फ सोच ही सका। चाय अगर पीनी नहीं थी बनवाई क्यों थी? चाय का कप जूं का तूं देखकर इसका पारा ही तो चढ़ गया। उससे कि जिस स्टेज पर बैठकर तुमने चाय बनाई है मुझे मालूम है, लिहाजा मैं इसे पीने की गलती हरगिज़ नहीं कर सकता। भाड़ में जाओ तुम, अगर नहीं पीनी तो। पाँव पटकते हुए चली गई। उमर इसे जाता देखकर पुरसोच अंदाज में मुस्कुरा दिया। ताहा, तुम्हें मेहदिया कैसी लगती है? इसके हाथ में तेज़ी से चलता कलम रुक गया। अच्छी है। बमुश्किल इसके हलक से 2 लफ्ज़ बरामद हुए। मामा ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैं और तुम्हारे पापा आज फराज साहब के घर जा रहे हैं मेहदिया के प्रपोज़ल के लिए। इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। दुआएं इस तरह भी मुस्तजाब होती हैं। मेरा भी इरादा तो नहीं था इतनी जल्दी जाने का। मेरा ख्याल था कि उमर आ ही जाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेहदिया के 1-2 प्रपोज़ल्स आए हुए हैं और फराज साहब खासी संजीदगी से उनके बारे में सोच रहे हैं। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि मेहदिया हमारे हाथ से निकल जाए, अल्लाह ना करे। इसके दिल ने फ़ौरन कहा। मामा अपनी रौ में कह रही थी, मुझे तो वो बच्ची बड़ी ही पसंद आई है, नहायत सुलझी हुई लड़की है। उमर जैसे ऊट पटांग लड़के को भी सीधा करके रख देगी। और मुझे दिल की खुशी को छुपाते हुए इसने शौक़ी से पूछा, तुम तो पहले ही माशाल्लाह सुलझे हुए हो। ताहा बेतहाशा खुश हो रहा था। आखिर मामा ने खुद ही मेरे दिल की बात जान ली। खुदा यूँ भी मेहरबान होता है। वो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा था, इस बात से कतई नज़र किसके साथ क्या होने जा रहा है। मैं भी कहूँ सानिया आंटी के घर रोज़ रोज़ चक्कर क्यों लग रहे हैं। अब समझ में आई बात। भाभी ने मायने खैजियत से कहा, क्या मतलब? वो जो कप में चाय उंडेल रही थी हैरानी से भाभी की तरफ देखने लगी। माज अंकल और सानिया आंटी आई थी। मामा ने इसे चाय बनाने को कहा था तो किचन में आ गई। थोड़ी देर बाद भाभी भी इसके पीछे आ गई थी। उनकी बात को कतई नहीं समझी थी। तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारे ससुर साहब और सास साहिबा, उन्होंने हंसते हुए कहा। भाभी? इसने घूर कर उन्हें देखा। अलबत्ता दिल बड़े खुशगवार अंदाज में धड़का था। चलो जल्दी अंदर चाय लेकर पहुँचो। भाभी आप ले जाएं प्लीज़। यक से ढेरों शर्म आने लगी। क्यों? मैं क्यों जाऊं? जल्दी करो तो मामा बुला रही हैं। भाभी प्लीज़ ले जाएं ना, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर बाद, आप ले जाएं प्लीज़। इसकी इतनी लिजाजत पर बिल आखिर वो मान ही गई और इसे जल्दी आने की ताकीद करना नहीं भूली थी। ओह ताहा मास, इतनी भी क्या जल्दी थी। काफ़ी देर लगी थी इसे अपने दिल को संभालने में। बमुश्किल तमाम शोर मचाती धड़कनों को संभाल कर ड्राइंग रूम तक आई। मेरा इरादा तो यही था कि पहले ताहा के लिए लड़की तलाश करूं, फिर उमर के लिए, लेकिन दरवाजे के हैंडल पर रखा इसका हाथ एक लम्हे साकित हुआ था। अंदर से आंटी सानिया की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मेहदिया मुझे इस कदर पसंद आई कि मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। उमर जितना शौक़ व शरीर गैर जिम्मेदार सा लड़का है, इसके लिए हानिया डिसेंट और सोबर लड़की ही सूट करती है, ताकि दोनों का मिजाज मेंटेन रहे। इसके पाँव के नीचे से गोया ज़मीन खिसक गई थी। मैं और उमर अभी तो वो ढंग से खुश भी नहीं हो पाई थी, तकदीर ने इस पर उल्टा वार चला दिया था। सानिया आंटी तो और भी न जाने क्या कुछ कह रही थी, इसमें मज़ीद सुनने की ताब नहीं थी। उल्टे कदमों से वापस भागी तो अपने कमरे में जाकर ही दम लिया। इसके दिमाग में झक्कड़ से चल रहे थे। एक ट्रांस की कैफियत में इसने अपना सेलफोन उठाया और ताहा मास का नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी जानिब इसकी भारी आवाज़ सुनाई दी। मेहदिया के दिल से एक टीस सी उठी। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मिस्टर ताहा मास। क्या आप दूसरों के जज्बात से खेलें? वो चीख उठी। तुम्हारे और मेरे जज्बात अलग अलग थोड़ी हैं मेहदिया। अपनी रौ में इसका लबो लहजा समझ ना सका। किस बेस पर आप ये बात कर रहे हैं? वो चटक गई। इसी बुनियाद पर जिस पर मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत की इमारत खड़ी की है, वो शौक़ हुआ। शट अप। आप समझते क्या हैं ख़ुद को? मोहब्बत की इमारत कोई खिलौना है आपके लिए? जब तक दिल चाहा खुद इसमें मकीन रहे, और जब दिल उकता गया किसी दूसरे को दान कर दी। इसका अंदाज़ और लहजा जहन में बुझा हुआ था। ताहा बुरी तरह चौंक गया। यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है मेहदिया, इसने नरमी से कहा। बहुत खूब। अभी मज़ीद किसी गलत फहमी की गुंजाइश रहती है आपकी तरफ से? क्यों मुझे मज़ीद बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं आप? इसने चिल्ला कर कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? खुल के बात करो। वो उलझ गया। तो फिर सुने खुलकर। उस दिन मोहब्बत के बुलंदो बांग दावे तो मेरे साथ किए जा रहे थे, और अब यकीनन कोई और हसीन चेहरा नज़र आ गया होगा।
जभी तो मुझे नहायत अदना सी चीज़ समझते हुए उमर मास की झोली में डाल दिया। वट? इसको हैरत का शदीद झटका लगा। बात कुछ कुछ इसकी समझ में आ रही थी, लेकिन मैं इतनी नासमझ और अर्ज़ां हरगिज़ नहीं हूँ मिस्टर ताहा मास। आप बहुत बुरे हैं, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी। आखिर में इसकी आवाज़ रुंध गई। मोबाइल ऑफ करके इसने दूर उछाला और ख़ुद बेड पर गिरकर अपने आप को आंसुओं के हवाले कर दिया। चलो, मैं शहज़ादा सलीम और तुम अनारकली, ठीक? धोबी दर्जी से बेशक कोई सरोकार ना हो, मुझसे तो है ना। क्यों? जिसका दिमाग ख़राब हो वही किसी को मिस करता है। बात तो शायद कुछ भी नहीं थी, फिर भी जैसे सबसे अहम बात थी। वो उमर मास का प्रपोज़ल मेहदिया के लिए सुनकर एकदम चुप सी हो गई थी। दिल जैसे हर चीज़ से उचाट हो गया था। हालांकि उनके दरमियान कभी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन शायद गलती इसी की थी जो वो इसकी आदी होती जा रही थी। जितने वसूख से इसने उमर से कहा था, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, तुम्हें मिस करूं। इतना ही रह रहकर वो इसे याद आ रहा था, लेकिन अब क्या फ़ायदा। क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। मामा ने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा था, भाभी ने इससे राय मांगी थी, और यही सबसे मुश्किल मरहला था मेहदिया के लिए। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल था कि उमर के बजाय ताहा तुम्हारे साथ ज़्यादा सूट करेगा, पर्सनैलिटी और ख़यालात दोनों लिहाज से। उमर के साथ तो हानिया जैसी लड़की सूट करेगी। तुम्हारी और उमर की सोच में बहुत फ़र्क है, जबकि ताहा एक सुलझा हुआ पुख्ता सोच का हामिल शख्स है। भाभी की बात पर वो तड़प कर रहेगी। भाभी, उमर तो लाउबाली सा लड़का है। मेरी मेंटल अप्रोच कतन इससे नहीं मिलती। इसे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। कभी भी इस घर में नहीं रह सकती थी जहाँ ताहा मास मौजूद हो। भाई, ये तो सब वाजबी सी बातें होती हैं। आजकल मेंटल अप्रोच को कौन देखता है। फिर लड़का भी अच्छा है, वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। फिर वो इतने चाव से तुम्हारा प्रपोज़ल लेकर आए हैं। बज़ाहिर तो कोई खामी नज़र नहीं आती, यही तो सबसे बड़ी खामी है। फिर भी तुम सोच लो अच्छी तरह, हमें ऐसी भी कोई जल्दी नहीं। भाभी तो कमरे से जा चुकी थी जबकि वो सख्त परेशान थी। अगर मामा ने हाँ कर दी तो आगे का सोच कर ही इसका दिल बैठने लगता, और इनकार के लिए इसके पास कोई मुनासिब जवाब भी तो नहीं था। वो अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकती थी, और जो भी फ़ैसला है वो इसके हक़ में बेहतर। बट मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला आप लोगों ने मुझसे पूछे बगैर ही कर लिया। ताहा की बात सुनकर उमर को गोया करंट लगा था। वो आज ही दुबई से वापस आया था। सरप्राइज़ देने के चक्कर में बग़ैर इत्तला के ही आ गया था। मामा तो पड़ोस में किसी की अयादत के लिए गई थी, और पापा ऑफिस में थे। वो जी भर के बदमज़ा हुआ, और इसकी हैरत की इंतहा तो इस वक्त ना रही जब मुलाजिम ने इसे बताया कि ताहा तो घर पे मौजूद है, क्योंकि वो कभी भी ऑफिस से छुट्टी नहीं किया करता था, ख्वाह बीमार ही क्यों ना हो। बैग लाउंज ही में रख के वो सीधा इसके कमरे में आ गया। निढाल सा ताहा बेतरतीबी से बेड पर लेटा था। भाई, तबीयत तो ठीक है आपकी? वो इस पर झुका परेशान लहजे में पूछ रहा था। अरे उमर, तुम कब आए? एकदम उठकर बैठ गया। अभी आया हूँ। यहाँ तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। बढ़ी हुई शेव, सिलवट ज़दा सूट, परेशान चेहरा, उदास आँखें। उमर ने बगौर इसका जायज़ा लिया। तबीयत तो ठीक है आपकी? मुझे तो बीमार लग रहे हैं। इसने फ़िक्रमंदी से दोबारा पूछा। ठीक हूँ यार, मुझे क्या होना चाहिए? इसने ज़बरदस्ती लहजे में बशाशत समोने की कोशिश की। शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी आंखें आपके लहजे का साथ नहीं दे रहीं, या शायद आप अपना दुख मुझसे शेयर नहीं करना चाहते। इसने दुखी लहजे में कहा। नहीं उमर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तड़प उठा। तो फिर जैसी भी बात है मुझे बताएं। इसका मोहब्बत भरा अंदाज ताहा के दिल को नर्म कर गया। खामोशी के चंद लम्हों बाद वो गोया हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन रहने वाला इंसान हूँ। मेरी लाइफ बड़ी पुरसकून थी। इसमें हलचल मेहदिया फराज ने आकर मचाई। पता नहीं कब कैसे वो मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई, और ज़िंदगी का सबसे अहम जोश बनकर रह गई। मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द मामा को इन्फॉर्म कर दूँ, ताकि वो सीधे तरीके से इसके घर वालों से बात करें। वो एक लम्हे के लिए चुप हुआ। और जिन दिनों तुम दुबई में थे, मामा एक दिन मेरे पास आई और मुझे बताया कि वो फराज अंकल की तरफ जा रहे हैं मेहदिया का प्रपोज़ल लेकर। मैं इस वक्त बेहद खुश हुआ। मैं समझ रहा था कि मामा खुद ही मेरे दिल का हाल जान गई हैं। जब मामा चली गई तो मैं बेचैनी से उनकी वापसी का इंतज़ार करने लगा। जब मेहदिया ने मुझे फ़ोन किया, वो मुझसे सख्त मुतनफ़िर थी। इसका ख्याल था कि मैंने जानबूझकर तुम्हारा प्रपोज़ल भेजा है मेहदिया के लिए, जबकि खुदा गवाह है कि मेरे जहन में कतन नहीं था कि मामा तुम्हारा प्रपोज़ल लेकर जा रही हैं।
میں تو یہی سمجھا تھا کہ بڑا میں ہوں، میرے لیے ہی جا رہی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر عمر کو جیسے سکتا سا ہو گیا۔ پھر ایک دم جیسے ساری بات اس کے سمجھ میں آ گئی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اور آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی کر لیا۔ تو پھر آپ پر بھی ماما کو بتا نہیں سکتے تھے آپ مہدیہ کو پسند کرتے ہیں؟ عمر کو طہا پر بھی غصہ آ رہا تھا جو بالکل ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھا تھا۔ میں ماما کا مان نہیں توڑ سکتا تھا، افسردگی سے گویا ہوا۔ بہت خوب، باقی چاہے سب کے مان ٹوٹ جائیں، ہانیہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ طہا ایک دم چونکا۔ یعنی کہ تم ہانیہ سے؟ تو اور کیا، میں ایک ہفتے کے لیے غائب کیا ہوا آپ نے سب کچھ چوپٹ کر دیا، وہ نہایت افسوس سے بولا۔ اینی وے، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ماما سے بات کر لوں گا۔ اسی وقت باہر سے ماما کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں، غالباً وہ آ چکی تھی۔ میری پیاری مام، کیسی ہیں آپ؟ ان کے اندر آتے وہ ان سے لپٹ گیا۔ ارے عمر، تم کب آئے؟ خوشگوار حیرت سے بولی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، آپ کو سرپرائز دینا تھا نا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بیٹا جانی، اب یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو، انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اب میں بڑا ہو گیا ہوں؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ بالکل، پورے 6 فٹ کے ہو گئے ہو، مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر یہ بڑا سا بچہ ایک بات کہے، ناراض تو نہیں ہوں گی؟ فوراً اپنی بات کی طرف آ گیا۔ بالکل نہیں ہوتی ناراض، تم کہو، انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس لیے کہ میں نے اور تمہارے پاپا نے اسے تمہارے لیے بہتر سمجھا، انہوں نے رسان سے کہا۔ اور اگر میں اس رشتے سے انکار کر دوں تو؟ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ماما پلیز، اب مجھے غلط نہ سمجھیں۔ چلتا وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ مہدیہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے، میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اگر کسی لڑکی کو میں نے اپنے لائف پارٹنر کی حیثیت سے دیکھا ہے تو وہ ہانیہ ہے۔ ثانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بالکل میرے مزاج کی لڑکی ہے، اگر اس میں کچھ برائیاں ہوں بھی تو ہم مل کر اسے دور کر لیں گے، وہ دل کی ہرگز بری نہیں۔ اور رہی بات مہدیہ کو بہو بنانے کی، تو آپ کے بڑے ہونہار سپوت اس کے لیے دل و جان سے حاضر ہیں۔ آخر میں اس نے بات کو مزاح کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ ثانیہ بالکل چپ تھیں، ساکت و جامد خاموشی کے لمحات طہا اور عمر کے لیے بڑے بھاری تھے۔ اور اگر میں اس سے انکار کر دوں تو؟ خاموشی کو چیرتی ان کی آواز سنائی تھی۔ آپ ہمارے والدین ہیں، ہم صرف آپ کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں، آپ کے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتے۔ طہا نے نہایت سنجیدگی سے گفتگو میں پہلی مرتبہ حصہ لیتے ہوئے کہا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں ڈھیر ساری روشنیاں جگمگا گئیں۔ سدا خوش رہو میرے بیٹو، تم نے میرا مان بڑھا دیا ہے، وہ بولیں۔ انہیں اپنی اولاد کی فرما برداری پر فخر تھا۔ بس میں آج شام کو ہی جاؤں گی فراز صاحب کی طرف، کہ وہ اپنی بیٹی اور بھتیجی دونوں ہمیں دے ہی دیں۔ ان کے لہجے میں خوشیوں کی کھنک تھی۔ عمر نے زور سے نعرہ لگایا اور دوبارہ ان سے لپٹ گیا۔ طہا کے دل میں بے اختیار ڈھیروں پھول کھل گئے تھے کہ اب آگے کا راستہ نہایت صاف دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ بدگمانی کے بادل تو یقیناً ماما نے ختم کر کے ہی آنے تھے۔ آخر کو طہا معاذ کی ماما تھی۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، کسی کا لہنگا گم تھا تو کسی کا جھمکا، کسی کے جوتے نہیں مل رہے تھے اور کسی کی میچنگ چوڑیاں غائب۔ اے لڑکیوں، بارات آنے والی ہے، ذرا جلدی تیار ہو جاؤ، دلہن کو بھی کوئی پارلر سے لے کر آئے۔ کسی بی اماں نے کہا تھا، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ فی الحال سب کو آپا دھاپی پڑی تھی، ہر طرف ہڑ بونگ مچی ہوئی تھی۔ یہ کم بخت ہانی پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے، گھنٹے بھر سے تیار ہو کر بیٹھی ہوں۔ بیوٹی پارلر میں بیٹھی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ بیوٹیشن اب نہایت مہارت کے ساتھ کسی دوسری دلہن کو تیار کر رہی تھی، تبھی اس کے سیل فون کی بیپ بج اٹھی۔ کہاں مر گئی ہو ذلیل؟ گھنٹے بھر سے بیٹھی سوکھ رہی ہوں، تمہارا آنے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ چھوٹتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ بڑی بے قراری ہے، کہو تو ابھی آ جاؤں۔ دوسری جانب سے طہا کی گھمبیر آواز سنائی دی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ سوری، میں سمجھی ہانی ہے، وہ اٹک کٹک کر بولی۔ ناراض تو نہیں ہو؟ اتنی معصومیت سے پوچھا گیا کہ اس کا سارا غصہ اور ناراضی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ بالکل ہوں، میں نے ہرگز نہیں کہا تھا کہ اتنی جلدی جلدی شادی کی ڈیٹ رکھیں۔ اتنی افراتفری میں تیاری کی ہے، کچھ پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا خریدا ہے اور کیا نہیں خریدا، کچھ خفگی سے بولی۔
چھوڑو یار ان باتوں کو، میں نے کہا کہ اس سے پہلے کوئی اور رقیب روسیہ ہمارے درمیان ہے، جلد از جلد تمہارے حقوق اپنے نام محفوظ کر لو، اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، اس نے کچھ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم 100 باتیں پوچھو، آپ بعد میں بھی مجھے ڈانٹا کریں گے؟ بعد میں؟ کب؟ معصومیت سے دریافت کیا میں نے کوئی کیمسٹری کا پیچیدہ فارمولہ تو نہیں پوچھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ چڑ ہی تو گئی تھی، تاہا کا کہا بے ساختہ تھا۔ تمہارا خیال ہے کہ مجھے تمہیں ڈانٹنے کا ڈپٹنے کا شوق ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ آپ کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے یار، تمہارا سرخ ہوا منہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، تمہارا وہ روپ مجھے اتنا پیارا لگتا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا ہر وقت تمہیں ڈانٹتا ہی رہوں۔ اور میرے دل پہ کیا گزرتی تھی اس کا کوئی احساس نہیں، اسی لیے تو تمہیں دل سمیت اپنے نام لکھوا لیا ہے۔ اس کا شرارتی لہجہ مہدیہ کو سرخ کر گیا۔ ویسے اگر بور ہو رہی ہو تو میں آ جاؤں، دونوں مل کر بور ہوں گے؟ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی، کیا پتہ آ بھی جاتا۔ تو پھر جلدی آؤ، میں منتظر ہوں۔ مہدیہ کا دل بڑے زور سے دھڑکا۔ فٹے منہ تمہارا، نکاح سے پہلے ہی اپنے دولہا سے باتیں بھگارو کی تو روپ کیا خاک آئے گا؟ ہانیہ نے چیل کی طرح اس سے موبائل جھپٹا۔ جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھو، اس نے حکمیہ انداز میں کہا اور جلدی سے بڑھ کر اس کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ مہدیہ اس کو دیر سے آنے پر ڈانٹنے کا سوچتی ہی رہ گئی۔ ان کے گھر پہنچنے سے پہلی بارات آ چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد اسے اسٹیج پر تہا کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ میرون اور گولڈن کلر کے بھاری کامدار لہنگے میں آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی۔ تہا مبہوت سا اسے تکیے گیا۔ عمر نے بامشکل کھانس کھانس کر اس کی محویت کو توڑا۔ دولہا بھائی دودھ۔ ہانیہ چند لڑکیوں سمیت اسٹیج پر آ گئی۔ کہیں اس میں کوئی تخریب کاری تو نہیں؟ عمر نے مشکوک نظروں سے دودھ والے گلاس کو دیکھا۔ اطلاع عرض ہے کہ یہ دودھ آپ کے گھر سے نہیں آیا۔ ہانیہ حسب عادت تپ گئی۔ بات تو ایک ہی ہے، ہم اور آپ الگ الگ تھوڑی ہیں۔ بائی دا وے، آپ کو اتنے خوش کس سلسلے میں ہیں؟ آئی برو چڑھا کر پوچھا گیا۔ دل کے سلسلے میں، کھٹ سے جواب آئے۔ لڑکوں کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو سنبھال کر رکھیے اپنے دل کو، اس نے جل کر کہا۔ میں نے بڑا سنبھال کر رکھا تھا۔ مخالف پارٹی بڑی جنگجو تھی، بالکل لڑاکا تیارہ، بلکہ F-16۔ اور کیا کہا؟ میں جنگجو، لڑاکا تیارہ، F-16 نظر آتی ہوں تمہیں؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہانیہ چلائی تو سب کا مشترکہ کہا گونج اٹھا۔ جبکہ بات کا احساس ہوتے وہ خفت سے سرخ پڑ گئی۔ ارے یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ اس دودھ کی قیمت کیا ہے؟ تہا نے پوچھا۔ 50,000، اس نے اطمینان سے کہا۔ 50,000؟ عمر نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ یہ دودھ کی قیمت ہے یا بھینس کی؟ چھوڑو تم اسے۔ اس نے دودھ کا گلاس عمر کے ہاتھ سے پکڑ کر تہا کو تھما دیا۔ جلدی ختم کریں اسے۔ تہا تذبذب کے عالم میں گلاس ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ پی لو یار، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ عمر نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھا، بری طرح گڑبڑا گئی۔ اسی وقت ثانیہ آنٹی، تائی امی، بھابھی اور فائزہ بیگم اسٹیج پر آئیں۔ بھابھی نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے مہدیہ کے برابر والی سیٹ پر بٹھا دیا۔ ثانیہ آنٹی نے اس کا بایاں ہاتھ تھام کر اس کی تیسری انگلی میں رنگ ڈالی اور اس کی پیشانی چوم لی۔ بس اب یہ میرے عمر کی امانت ہے۔ سب اس قدر اچانک ہوا کہ ہانیہ بوکھلا کے رہ گئی۔ ماما یہ چیٹنگ ہے، رنگ میں نے پہنانی تھی، عمر نے بسورتے ہوئے کہا۔ تم اب ایک دفعہ پہنانا۔ انہوں نے جیسے پچکارا، ان کا اشارہ سمجھ کر وہاں موجود تمام نفوس بھی مسکرانے لگے۔ لیکن میں تمہیں منہ دکھائی میں ہرگز رنگ نہیں دوں گا، کنگن دوں گا۔ اس نے ہانیہ کی طرف ذرا سا جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو ہانیہ کا سر گھٹنوں سے جا لگا۔ البتہ اس کے دل میں یہاں سے وہاں ڈھیروں اطمینان پھیل گیا۔ اسے یقین تھا کہ اب ان سب کی زندگی میں آنے والا کوئی لمحہ نہیں بلکہ ہر لمحہ کھلتے گلاب سا ہوگا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔